بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ نشست کے اندر ہم نے حروف کے مخارج کو بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھا۔ اب جو ہے اس کی حروف کے اندر جو صفات آتی ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم پڑھیں گے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ جو تجوید ہے اس کے دو ستون ہیں، نمبر ایک مخارج اور نمبر دو صفات۔ مخارج کو ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا، اب جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ حروف کی صفات ہیں۔ ان صفات میں سے ایک صفت جو ہے وہ ہمارے پاس یہ سامنے آپ کے موجود ہے کہ کچھ ایسے حروف ہیں کہ جن کو ادا کرتے وقت ہم نے زبان کی جڑ کو اٹھانا تھا، یعنی اس کو ہم نے کہا تھا آسانی کے لیے موٹے حروف۔ اس کو اصطلاح کے اندر تو ہم کہتے ہیں حروف مستعلیہ، یعنی کہ جن کو ادا کرتے وقت ہماری زبان اوپر کی طرف اٹھتی ہے، اس لیے ان حروف کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے۔ آسان الفاظ کے اندر ہم ان کو کہتے ہیں موٹے حروف، یعنی کہ جن حروف کو ادا کرتے وقت ہماری زبان کی جڑ کو اوپر اٹھتی ہے تو ان حروف کو موٹے حروف کہا جاتا ہے، یا اصطلاح میں حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے۔ اب ہمارے پاس کچھ ایسے حروف ہیں کہ جو ہمیشہ موٹے اور مستقل موٹے پڑھے جاتے ہیں، اور کچھ ایسے حروف ہیں کہ جو کبھی موٹے ہوتے ہیں اور کبھی باریک ہوتے ہیں۔ تو اب ہم صرف جو ہمیشہ موٹے اور مستقل موٹے جو ہمارے پاس حروف ہیں ان کو ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں، اور جو کبھی موٹے اور کبھی باریک حروف ہیں وہ انشاءاللہ پھر آگے کسی سبق میں آئیں گے تو وہاں پر تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ اب جو ہمارے پاس 7 ایسے حروف ہیں کہ جو ہمیشہ موٹے اور مستقل موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ ان میں سے پہلا حرف جو ہے یہ ہے خا، یعنی خا ایسا حرف ہے جس کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ کو ہم اوپر کو اٹھاتے ہیں، تو اس کو ادا کریں گے ہم خا خا۔ ساتھ ساتھ آپ دہرا لیں تاکہ پریکٹس ہو جائے، اور پھر تاکہ جو ہے اس کو صحیح طرح سے ہمارا تلفظ بھی درست ہو جائے۔ خا۔ دوسرا حرف ہمارے پاس ہے صاد۔ صاد کو ادا کرتے وقت بھی ہماری زبان کی جڑ جو ہے یہ اس کو ہم نے اٹھانا ہے، تو اس کو بھی موٹا کرنا ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے صاد صاد۔ اسی طرح سے اگلا حرف جو ہے غاد، اس کو ہم نے کیا ہے مخرج، ہم نے اس کا تفصیل کے ساتھ گزشتہ سبق کے اندر دیکھا تھا۔ اس کا مخرج ہے زبان کی سائیڈ اور اوپر والی داڑھوں کا اندرونی حصہ، جو آپ نے گزشتہ سبق کے اندر تفصیل کے ساتھ دیکھا، تو یہ اس کا مخرج ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے کیا ہے زبان کی جڑ کو بھی اٹھانا ہے تاکہ حرف موٹا ہو جائے، تو اس کو ہم پڑھیں گے واد واد۔ اس کے بعد اگلا حرف جو ہے یہ طا ہے، اس کے مقابلے میں ایک حرف تھا تا، وہ ہم نے پڑھا تھا یہ تا جو تھا اس کو ہم نے پڑھا تھا باریک اور نرمی کے ساتھ، اس کو ہم نے پڑھا تھا تا۔ لیکن یہ جو طا ہے اس کو ہم نے نمبر 1 تو موٹا پڑھنا ہے، اور نمبر 2 کیا ہے اس کو ہم نے سختی کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کو پڑھیں گے طا طا۔ اسی طرح سے اگلا حرف جو ہے یہ ضا ہے۔ ضا کا مخرج وہی تھا جو ہم نے گزشتہ سا کا اور زال کا پڑھا تھا، یعنی جو مخرج ہم نے ان 2 حرفوں کا پڑھا تھا وہی حرف کا مخرج ضا کا بھی ہے، لیکن کیا ہے اس کو ادا کرتے وقت ہم نے کیا ہے زبان کی جڑ کو اٹھانا ہے، یعنی اس کو ہم نے موٹا کرنا ہے، اس کو ہم پڑھیں گے ضا ضا۔ اس کے بعد اگلا حرف جو ہے غین ہے، غین بھی موٹا حرف ہے، اس کو ہم پڑھیں گے غین غین۔ اگلا حرف ہمارا جو ہے قاف، اس کے مقابلے میں جو حرف تھا وہ تھا کاف۔ اب یہ کاف جو تھا یہ تھا باریک، لیکن یہ والا قاف جو ہے نقطوں والا یہ موٹا ہوگا، اس کو ہم زبان کی جڑ کو اٹھائیں گے، تھوڑا سا اوپر لگائیں گے تالو کے ساتھ، تو اس کو ہم پڑھیں گے قاف قاف۔ اب ہم اس کے تمام موٹے حرفوں کی کچھ مثالیں ہیں، اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ اس کو ہم پڑھیں گے فوقاکم، پہلے موٹا قاف نقطہ والا پھر باریک قاف، فوقاکم۔ پھر اسی طرح سے یہ دوسرا حرف جو ہے یہاں پر خا موٹا حرف ہے، اس کو ہم پڑھیں گے خاتمہ۔ پھر یہاں پر ہا کو اس کے مخرج سے ادا کریں گے اور طا کو موٹا پڑھیں گے حطابہ حطابہ۔ اسی طرح سے غاد کو موٹا پڑھیں گے، اس کو ہم پڑھیں گے والضحا، اور ہا کو بھی واضح کرنا ہے والضحا۔ یہ والا حرف جو ہے یہ ہا کو بھی واضح کرنا ہے اور وا کو موٹا پڑھنا ہے حفظہما حفظہما۔ ساتھ ساتھ دہراتے رہا کریں تاکہ جو ہے آپ کو ساتھ ساتھ پریکٹس بھی ہوتی جائے۔ اس کے بعد کیا ہے یہ غین جو ہے موٹا حرف ہے، اس کو ہم پڑھیں گے غیری
جی اب ہمارا جو اگلا سبق ہے وہ ہے حرکات اور علامات کے بارے میں۔ حرکات جو ہیں یہ یعنی کہ ہم پڑھتے ہیں، اس کی تعداد 9 ہے۔ وہ کون کون سی ہیں وہ آپ کے سامنے جو ہے یہ ابھی سلائیڈ میں آئیں گے۔ جی یہ ہمارے پاس کیا ہے، ان کی تعداد لکھی ہوئی ہے اور اس کی تفصیل ہے کہ حرکات کون سی ہیں اور کتنی ہیں۔ اب ہمارے پاس حرکات اور علامات ہیں، حروف پر حرکات یا علامات آتی ہیں۔ اب حرکات کیا ہوتی ہیں، علامات کیا ہوتی ہیں، اس کی تفصیل ہے۔ حرکات جو ہیں، حرکات کی کل تعداد 9 ہے۔ وہ کون کون سی ہے؟ نمبر 1 تو ہے زبر، زیر اور پیش، یعنی کہ یہ تین تین کا سیٹ ہے۔ تو 3 جو ہے زبر زیر پیش ہیں، پھر اسی طرح سے کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، یہ ایک سیٹ ہے۔ اور پھر کیا ہے، 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش۔ تو ٹوٹل جو ہمارے پاس حرکات ہیں ان کی تعداد 9 ہے۔ جی تو ہمارے پاس اب جو پہلے تھیں 3 چیزوں کا جو سیٹ تھا ہمارے پاس وہ تھا زبر، زیر اور پیش۔ جی اب ہمارے پاس جو ہے زبر کے ساتھ پریکٹس ہے، مشق ہے اس کی۔ اب پہلے لام کو اور کاف کو الگ الگ لکھ کر اس کے اوپر ہمارے پاس کیا ہے، زبر لگی ہوئی ہے، اس کو ہم پڑھیں گے الگ الگ، پھر اس کے بعد ہم ان دونوں کو ملائیں گے۔ ہم اس کو پڑھیں گے، لام کے اوپر زبر ہے تو اس کو پڑھیں گے لا، اور کاف کے اوپر زبر ہے اس کو پڑھیں گے کا، دونوں کو ملائیں گے تو یہ بن جائے گا لا کا۔ اب ہم نے 2 چیزوں کا خیال کرنا ہے، یعنی کہ جب بھی ہم حرکات کو پڑھ رہے ہوں، ہم نے ان کے اندر جو زبر، زیر اور پیش والی حرکات ہیں اس میں ہم نے 2 چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ نہ ہم نے ان کو کھینچ کر پڑھنا ہے اور نہ ہی ہم نے ان کو جھٹکا دینا ہے۔ اب کھینچ کر پڑھنے سے کیسے ہوگا، لا کا، یہ غلط ہو جائے گا۔ اس طرح نہیں پڑھنا ہم نے کہ لا کا، یہ کھینچنا نہیں ہے، یعنی زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو، ان کو ہم نے نمبر 1 تو کھینچنا نہیں ہے، نمبر 2 جھٹکا نہیں دینا۔ کیسے، لا کا، یہ جھٹکا جو ہے یہ غلط ہے، اس کو ہم نے پڑھنا ہے بغیر جھٹکے کے اور بغیر کھینچے ہوئے۔ اس کو ہم پڑھیں گے لا کا، دونوں کو ملائیں گے تو یہ بن جائے گا لا کا۔ اسی طرح سے میم کے اوپر زبر، عین کے اوپر زبر، پہلے الگ الگ پڑھیں گے پھر دونوں کو ملائیں گے، ما آ، دونوں کو ملایا تو یہ بن گیا ما آ۔ اسی طرح سے تا کے اوپر زبر، را کے اوپر تا رو، تا رو، دونوں کو ملایا۔ اب ہمارے پاس آگے کچھ مثالیں ہیں، اس میں 3 حرف ہیں اور تینوں کے اوپر زبر ہے ہمارے پاس۔ اس کو ہم پڑھیں گے قو، دوسرے کو پڑھیں گے لا، تیسرے کو پڑھیں گے قو۔ اب ان دونوں کو، تینوں کو ملا دیں گے قولا قو۔ پھر اسی طرح سے حا، لا، قو، حالا قو۔ اب اس طریقے سے ہم نے ساری مثالوں کو پڑھنا ہے الگ الگ، پہلے اس کی پریکٹس کریں گے پھر ان کو ملائیں گے۔ تو ہم نے کیا ہے، اس کو پڑھا ہا لا کا، حالا کا۔ اسی طرح سے آ قو ذا، آخوذا۔ ان کو ہم پڑھتے ہوئے سارے جو ہم نے گزشتہ اسباق کے اندر مخارج پڑھے تھے ان تمام مخارج کا خیال کرتے ہوئے ہم نے پڑھنا ہے۔ ہم نے خو کو اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے، اور یہ ذال ہے، اس کو ہم نے اس کے مخرج سے آخوذا، آخوذا، یہ ہے زا کے ساتھ، اس کو ہم پڑھیں گے آخوذا۔ اور یہاں پر یہ ہے وا، وا جو ہے موٹا حرف ہے اس لیے موٹا کریں گے، خوا کو بھی موٹا، وا کو بھی موٹا، اس کو ہم پڑھیں گے آخوا۔ اسی طرح سے با ہے، عین ہے اور سا ہے، عین کو اس کے مخرج سے ادا کریں گے اور سا کو، اس کو ہم پڑھیں گے با آ سا، با آ سا، ساتھ ساتھ دہراتے رہیں، با آ سا۔ یہ سین کے ساتھ ہے، عین کو بھی واضح کرنا ہے، وہ سین باریک ہوتا ہے، با آ سا۔ یہاں پر سواد ہے، سین اور سواد میں فرق واضح کرنا ہے، سین باریک ہوتا ہے اور سواد موٹا ہوتا ہے، اس کو ہم پڑھیں گے باعثو۔ اب ہمارے پاس اور کچھ مثالیں ہیں مشق کے لیے، اس کو ہم کیا ہے، ان کے تمام جو اصول ہیں اس کے مطابق ہم پڑھیں گے۔ ایک تو مخارج کا خیال کرتے ہوئے، اور دوسرے نمبر پر ہم نے ان کو بغیر جھٹکا دیے، بغیر کھینچے ہوئے پڑھنا ہے۔ پہلے ہم 2-3 مثالوں میں الگ الگ کر کے پڑھیں گے، پھر ان کو ملا کر، باقی ساری مثالوں میں پھر ہم ان کو ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ہم پڑھتے ہیں قو لا قو، خولا قو، یہ خوا بھی موٹا، قاف بھی موٹا، خولا قو۔ پھر اسی طرح سے ما، ہا ہے یہ گول ہا، ہا لا کا، حالا کا، با لا غو، بالا غو۔ تو اس طریقے سے ساری پریکٹس ہم کرتے جائیں گے الگ الگ، پھر اس کے بعد ان کو ملا کر۔ لیکن کیونکہ ہمارے پاس وقت بالکل شارٹ ہے، ہم نے شارٹ جو ہے طریقے سے ان چیزوں کو پڑھنا ہے، اس لیے ہم اب اس تمام مثالوں کو
ایک ہی مرتبہ جو ہے ملا کر پڑھتے ہیں. آپ جب انفرادی مشق کریں گے تو اس میں آپ نے الگ الگ ان کو پھر ان کو ملا کر پڑھنا ہے. اس کو ہم پڑھیں گے تاروکا، شاکارو، جماع، کفارو، ذہابہ. ذال میں زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کا کنارہ. ذہابہ، فعال، ذکر، رفع، غفر، دخل، وجد. واو میں ہم ہونٹ گول کرتے ہیں. وجد. یہاں پہ خوا موٹا. ختم. یہ ضاد جو ہے یہ موٹا پڑھیں گے. را بھی موٹا پڑھیں گے. ضرب. قاف کے اوپر زبر ہے، یہ نقطوں والا قاف ہے، اس کو ہم موٹا پڑھیں گے. قتل. اخذ. خوا بھی موٹا اور ذال کو اس کے مخرج سے پڑھیں گے. اخذ. اسی طرح سے ماراج اور یہ ہے فاراض. یہ تھے ہمارے پاس زبر کے ساتھ تمام کے تمام حروف، ان کی مشق تھے. اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں زیر کے ساتھ. اب زیر جو ہے اس کے نیچے حرف کے نیچے لگائیں گے تو اس کی آواز آئے گی می. اس کو بھی بغیر جھٹکا دیے بغیر کھینچے پڑھیں گے می. اس کے ہم زیر کے ساتھ پڑھیں گے بی. اب زبر اور زیر کا کمپیریزن ہے، ان دونوں کا فرق ہے، ان کی آوازوں میں فرق ہم نے کر کے پڑھنا ہے. زبر کے ساتھ ہے تو ما، زیر کے ساتھ ہے تو می. با کے اوپر زبر ہے تو با، زیر ہے تو بی. فا کے اوپر زبر فا اور یہ زیر ہے تو فی. اب ہمارے پاس کچھ مثالیں ہیں، ہم ان کو پڑھتے ہیں پہلے الگ الگ پھر اس کو ملا کر. کچھ مثالوں میں پھر باقی سارے ہم جو ہے ان کو ملا کر پڑھیں گے. اس کو ہم پڑھیں گے لا اور کاف کے نیچے زیر ہے کی، لا کی. لام زیر لی، میم کے اوپر زبر ہے لی ما. ہی یا، ہی یا دونوں کو ملا دیا ہیا. ای بی لی، ان کو ملایا تو کیا بن گیا ای بی لی. عین کے اوپر زبر، میم کے نیچے زیر. آ می لا، ان کو ملایا تو عامیلا. سا می آ، سامیعہ. اس طریقے سے آپ نے انفرادی جب آپ مشق کریں اس کو پڑھیں تو آپ ان کو الگ الگ ہجے کر کے اور پھر ان کو ملا کر پڑھیں گے. تو اب ہم جو ہے اس کو مکمل پڑھ لیتے ہیں. قاسیرو، رحیمہ، ہا کو بھی واضح کرنا ہے. رحیمہ، شاریبہ، باخیلہ، واسع. واو میں ہونٹ گول کرتے ہیں. واسعہ، عین کو واضح کرنا ہے. واسعہ. ایرامہ، تابعہ، حاسبہ، خاطفہ، خاطفہ، حافظہ. ہا کو بھی واضح کرنا ہے، وا کو بھی. حافظہ. شاہدہ، خاشیہ، تاجیدہ، عالمہ. عین کو واضح کرنا ہے عالمہ. یہ تو تھے زیر کے ساتھ. اب ہمارے پاس جو ہے پیش کے ساتھ ہیں. میم کے اوپر پیش ہے تو اس کو پڑھیں گے مو. با کے اوپر پیش ہے تو بو. اب ہم نے کمپیریزن کرنا ہے جو ملتے جلتے حروف والی آوازوں کے جو حروف ہیں، حروف کی ملتی جلتی آوازوں میں فرق کرنا ہے. تا کے اوپر پیش ہے تو اس کو ہم نرمی کے ساتھ پڑھیں گے اور باریک پڑھیں گے تو. اور یہ قا ہے اس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے اور سختی کے ساتھ، اس کو ہم پڑھیں گے تو. تو. یہ کاف باریک ہے اس کو ہم پڑھیں گے کو. یہ نقطوں والا قاف موٹا ہوتا ہے اس کو ہم پڑھیں گے کو. یہ ہا جو ہے گول ہا ہے، یہ حلق کے نچلے حصے سے یعنی سینے کی طرف والا حصہ ہے، اس کو ہم پڑھیں گے ہو. اور یہ حلق کے درمیان سے ادا کریں گے ہو. یہ پڑھیں گے حمزہ کو حلق کے جو ہے نچلے حصے سے، یہ بالکل نرمی کے ساتھ ادا آتا ہے، اس کو پڑھیں گے او. اور یہ عین کو حلق کے درمیان سے واضح کر کے پڑھنا ہے او. دونوں میں فرق کرنا ہے، یہ ہے او، یہ ہے او. اسی طرح سے یہ سا ہے، اس کو زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں کے کنارے سو. اور یہ سین ہے، اس میں تیز آواز سیٹی کی ہوتی ہے سو. یہ سین اور سواد میں فرق کرنا ہے، سین باریک ہوتا ہے اور سواد موٹا ہوتا ہے. اس کو پڑھیں گے سو، اس کو موٹا پڑھیں گے سو. یعنی زبان کی جڑ کو اٹھائیں گے ہم اس کو ادا کرتے وقت، اس کو ہم پڑھیں گے سو. یہ زا ہے، اس کو ہم نے تیز آواز کے ساتھ پڑھنا ہے زو. اور یہ زال ہے، زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں کا کنارہ زو. یہ زو اور یہ موٹا پڑھیں گے وہ. اب ہمارے پاس کچھ اور مثالیں ہیں، ہم اس کو مشق کر لیتے ہیں جلدی سے. اس کو ہم پڑھیں گے ہو وا، ہوا. یہ فا ہو وا، فا ہوا. رو سو لو، رسولو. غو ری با، ضاد کو موٹا پڑھیں گے غو ری با. ذو
की रा ज़ुकिरा कुतिबा खुलिक़ा ख़ा को भी मोटा क़ाफ को भी मोटा खुलिक़ा मुनिआ आइन को वाज़े करेंगे मुनिआ तस्क़ीलु स्वाद मोटा पढ़ेंगे तस्क़ीलु हुशिरा हा को वाज़े करेंगे इसके मखरज से हलक के दरमियान से हुशिरा रा के ऊपर ज़बर है इसलिए मोटा पढ़ेंगे हुशिरा वाव को होंठ गोल करके पढ़ेंगे वुजिदा लुईना इसी तरह बिकुमु लाकुमु सुहुफी ये स्वाद को मोटा पढ़ेंगे हा को इसके मखरज से अदा करेंगे और फा को भी जो है इसके नीचे ज़ेर सुहुफी यानी इसको अलग अलग पढ़ के देखिए सुहुफी सुहुफी वाव को में होंठ गोल करते हैं वो ज़ाद को मोटा पढ़ेंगे और इसके मखरज से अदा करेंगे जुबान की साइड को ऊपर वाली दाढ़ों के साथ लगे वुज़िआ इस तरह से आप साथ साथ दोहराते रहे वुज़िआ हुमु कुतिला ज़ुलिमा हसूना। तो ये थे हमारे ज़बर ज़ेर और पेश यानी हरकात का एक पोर्शन हमने पढ़ लिया उसके साथ मश्क भी कर ली। अब जो है इंशाल्लाह अगले सबक के अंदर हम खड़ी हरकात को पढ़ेंगे फिर उसके बाद आगे जो है दो ज़बर दो ज़ेर और दो पेश की हरकात यानी तनवीन को पढ़ेंगे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।